بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بلال بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دادا زید سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں تو اسے بخش دیا جاتا ہے، خواہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل صالح بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ یہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو وہ فرماتا ہے تیرے بچے یعنی بیٹا بیٹی کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، حیوانوں اور زہریلے جانوروں میں اتار دی، جس کے ذریعے وہ باہم شفقت اور رحم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ روز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح۔